السلام علیکم ناظرین، لرننگ پاتھ کے ساتھ میں ہوں تاسیم ناوا اور میں ہوں فہد مصطفیٰ۔ قرآن حکیم وہ کتاب روشن ہے جس کا ایک ایک حرف لازوال حکمتوں پر معمور ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یہ ضابطۂ حیات ہے، اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہو۔ جی فہد، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت پیار سے کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارا روز کا معمول ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صیام رمضان اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ صیام رمضان کہیں گے کہ اے رب، ہم نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس شخص کے متعلق ہماری شفاعت قبول فرما۔ قرآن مجید فرمائے گا کہ اے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ دیکھیں، قرآن مجید بھی ہماری شفاعت کرے گا اور رمضان بھی۔ تو رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو ہمیں اس کے روزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہ ہماری آخرت کے دن شفاعت کریں۔ جی فہد، بالکل ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، خاص طور پہ رمضان میں۔ جو شخص قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، روز قیامت اسے تاج اور خصوصی لباس پہنایا جاتا ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جنت کے بلند درجوں میں چڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس پر عمل بھی کیا، روز قیامت اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کے گھروں سے زیادہ چمکنے والے سورج سے تابناک اور حسین ہوں گی۔ تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور عمل کیا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، تو جس نے قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل بھی کیا ہے، اس کا مقام تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی جس نے تلاوت کی ہے، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا زیادہ مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، اور ہر عبادت کی الگ صورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تو الگ ہی فضیلت ہوتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت لقمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ خاص طور پہ ہمیں رمضان میں زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، ایک نیکی 70 گنا کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ الف لام میم ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہیں۔ بعض لوگ قرآن پاک کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، اور ہمیں تیزی سے قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن پاک کو آرام آرام سے محبت اور پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جی، ہمیں قرآن مجید بہت زیادہ پیار سے پڑھنا چاہیے اور اس کا ادب بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہی صرف ایک کتاب ہے جس کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو قیامت کے دن بزرگوں جیسا لباس پہنایا جائے گا۔ جب وہ ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔
ناظرین، ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ہم جتنی تلاوت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں ہمیں تلاوت قرآن پاک پڑھنے کی ایک محفل کرنی چاہیے، جس کے اندر بچوں کو بھی بٹھانا چاہیے اور انہیں آیتوں کا ترجمہ بھی بتانا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، والسلام۔